کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اس سلسلے میں ہمارے اپنے ادارے کے میرے ساتھ جو ہمارے جو استاد وغیرہ تھے, ہمارے جو مدرس ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ بھئی آپ نہ ہی جائیں, اور جب یہ بات چلے گی تو کافی اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ادارے کے متعلق اشکال پیدا ہوں گے, آپ کی متعلق, آپ کی ذات کی متعلق اشکال پیدا ہوں گے, کیونکہ ہمارا ایک فیملی جو ہے وہ مذہبی گھرانہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب بھی وہ ادارہ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ادارے کا محتمم جو ہے وہ اب میں ہوں, ماشاءاللہ, جنہوں نے یہ درس نظامی یا اس طرح کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ایک غیر عالم کے سنیں گے تو پھر جو ہے وہ گمراہی کا جو ہے نا, گمراہی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے. جو اسمیل آ جاتی ہے ہمیں کہ بھئی یہ ایک خاص مکتبہ فکر کی نشانی ہے. اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں, جیسے آپ نیوٹر مائنڈ کے بندے ہیں, آپ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. میں نے کہا جیل میں جا رہا ہوں. کہ تو پھر آپ نے پروگرام بنا لیا. ہم نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ نہ جائیں نہ جائیں. یہ اگر آپ کی تصویریں اور یہ چیزیں مطلب جو ہے وہ آئیں گی تو لگیں گی, تو پھر ایک تو ادارے کا تو ہوگا ہی ہوگا کہ بھئی اس کے والد صاحب کیا تھے اور یہ کس لائن پہ چل پڑا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام شیخ احمد ہے. شیخ احمد. شیخ احمد بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ اٹک. اٹک سے. جی. ماشاءاللہ, آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. جی مہربانی, بہت شکریہ. اچھا, اب یہ بتائیں کہ سردیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. جی جی. صبح سویرے اٹک سے آپ نکلے, جی خیر خیریت تھی, کیسے آنا ہوا؟ بس ادھر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں, ہم تو رات سے آئے, یہاں پہ اسٹے کیا. اچھا, رات سے آئے, ٹھیک ہو گیا. تو دوست میرے ساتھ آئے ہیں, انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ بھی ساتھ آئیں. اور میں الحمدللہ اٹک میں میرا اپنا ایک ادارہ ہے, مدرسہ ہے, مسجد ہے, اور ڈسٹرکٹ جو مساجد مدارس کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہیں, اور مختلف جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو محتمم ہیں اس کمیٹی کے ممبر ہیں, جن میں سے میں بھی ایک اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اور تقریباً کوئی گزشتہ 1 سال سے میں مختلف سوشل میڈیا پہ علی بھائی کے جو ہے وہ کلپس سنتا رہتا ہوں, بلکہ دوست بھی مجھے واٹس ایپ وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. تو ان کی باتیں کسی حد تک مجھے اچھی بھی لگیں, ان سے میں نے اتفاق بھی کیا, اور پھر دوستوں کا کافی خواہش تھی کہ بھئی چلیں گے اکیڈمی میں. تو میں نے پھر کہا کہ بالکل جی, جہاں اچھی بات ہو وہاں پہ جانا چاہیے, سننا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے اپنے ادارے کے میرے ساتھ جو ہمارے جو استاد وغیرہ تھے, ہمارے جو مدرس ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ بھئی آپ نہ ہی جائیں, یا دیگر بھی, چونکہ آپ کے ایک علاقے میں جانتے ہیں لوگ, آپ کا ایک ادارہ ہے, اور جب یہ بات چلے گی تو کافی اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ادارے کے متعلق اشکال پیدا ہوں گے, آپ کی متعلق, آپ کی ذات کی متعلق اشکال پیدا ہوں گے. لیکن میں نے انہیں کہا کہ بھئی جہاں سے بھی اچھی بات ہو, چاہے وہ ہمارے لوگ کریں, چاہے کسی اور عقیدے فرقہ مسلک کے لوگ کریں, تو وہ بات سننی چاہیے, بات لینی چاہیے. تو بس اسی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ آج اکیڈمی میں آنا ہوا ہے. چلو جی, ماشاءاللہ, اکیڈمی میں پھر آپ کو ویلکم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہمارا ایک مدرسہ ہے, ادھر چلا رہے ہیں, ایک ادارہ ہے, یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, یا کوئی فرقوں سے آزاد ہے, یہ کیا ہے؟ ویسے مسلک اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی سے. دیوبند سے تعلق تھا, ٹھیک ہو گیا. اس لیے پھر وہ روک رہے تھے نا وہ جو آپ کو کہہ رہے تھے آپ کے بڑے کہ اشکال آئے گے مختلف ادارے کے بارے میں, تو ٹھیک روک رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ بھئی جہاں سے بھی اچھی بات ہوگی تو جی آپ کی بات اپنے مائنڈ کو محدود نہ کریں, بلکہ وسیع دل سے, کھلے ذہن سے جو بھی بندہ اچھی بات کرے تو اس کو وہ سننا چاہیے, اس کو لینا چاہیے. باقی انسان ہے, غلطیاں کمی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہیں. پورا علم یا پوری صحیح بات, یا تو وہ پورا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے یا اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا. تو باقی انسان کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں. ممکن ہے کئی باتیں ان کی ہوں ایسی جن سے آپ اختلاف کرتے ہوں, لیکن میں نے جو ابھی تک ان کی باتیں, یہ کلپ سنے, تو کافی حد تک میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. ماشاءاللہ.
اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس ادارے سے کیسے منسلک ہوئے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں بھی مدرسے کا انچارج یا میرے انڈر بھی ہیں یہ سارے معاملات، تو یہ ایک دیوبند مکتبہ فکر اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے مدارس کی جو ایک سوچ اپنی ہوتی ہے، اور آپ جیسا بندہ براڈ مائنڈڈ بندہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ بھی کہ اچھی بات جہاں سے ملے، تو یہ ان کے ساتھ کیسے آپ کی اٹیچمنٹ ہے بھائی؟ اکیڈمی کے ادھر آپ کے وہ اس مدرسے سے اٹیچمنٹ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کی سوچ ایک براڈ مائنڈڈ سوچ ہے. چونکہ ہمارا ایک فیملی جو ہے وہ مذہبی گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، تو میرے والد صاحب بھی وہ ادارہ چلا رہے تھے، ٹھیک تو ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ادارے کا محتمم جو ہے وہ اب میں ہوں. ماشاء اللہ. اور پھر یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب اٹک کے جو اس کے چیئرمین ہے، اس میں بھی جو ہے وہ بطور ممبر جو ہے نا اس میں شامل ہوں. زبردست. چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ جیسے اچھی سوچ والے بندے اگر اداروں پہ آئے نا تب بھی جا کے اداروں نے ترقی کرنی ہے یا مدارس نے ترقی کرنی ہے. جی بالکل اچھی بات. میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی کرے، جس مسلک کا جس ذہن کا بھی ہو تو وہ لینی چاہیے، جانا چاہیے، سننا چاہیے. اگر نہ بھی جا سکیں تو آج کا سوشل میڈیا جس طرح کی یوٹیوب وغیرہ دیگر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، بالکل صحیح، وہاں پہ سننے کو ملے تو بالکل سننا چاہیے. سننا چاہیے. چلے جی، اچھا آگے چلتے ہیں. جی محمد علی مرزا صاحب کا پہلے تو آپ کو بتائیے تعارف کب ہوا؟ پہلی دفعہ کب سنا ان کے بارے میں؟ نیگیٹو سنا، پازیٹیو سنا؟ ویسے تو زبانی جو تعارف تھا وہ تو کافی عرصے سے تھا، ٹھیک ہے، لیکن تقریباً جو باقاعدہ سننے کا جو موقع ملا وہ تقریباً کوئی 1.5 سال ہو گیا تقریباً. ٹھیک ہے. تعارف تو پہلے بھی تھا، صحیح ہے، لیکن کچھ سننے وغیرہ کی ترتیب نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی چونکہ بہت زیادہ چونکہ میرے والد کی ڈیتھ کے بعد ایک مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہوا، مذہبی لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو پھر اس میں جو ہے وہ چونکہ اکثر محفلوں میں ذکر ہوتا تھا یا باتیں ہوتی تھیں، تو ویسے ہی ذہن میں آیا کہ یار سننا چاہیے کہ بندہ کیا کہتا ہے. صحیح ہے. تو بس اس حوالے سے سنا. جب سنا تو آپ نے کیا پایا، یا کون سی باتیں آپ کو جو آپ کو جس طرح لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں یہ قادیانی اور یہ فلاں فلاں، آپ کو کیا باتیں اچھی لگی؟ مجھے جو سب سے اچھا لگا وہ ان کی جو توحید پہ جو محنت ہے، جو انہوں نے توحید پہ جو کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس طرح جو ہے وہ اس دور میں جب ایک جو ہے وہ مذہبی انتشار پسند ذہن کے لوگ بھی موجود ہیں، اور مختلف جو ہے وہ طرح سے لوگوں کو مطلب ہائی جیک کیا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، تو اس ماحول میں جب ایک میں سمجھتا ہوں کہ توحید کی بات کرنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کاز ہے، اور کوئی شک نہیں، بہت بڑا انہوں نے جو ہے قدم، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا ایز اے مکتبہ فکر، جو آپ اپنا ایک مدرسہ رن کرتے ہیں، آپ کے اور بھی کوئی بڑے ہوں گے، کوئی دوست ہوں گے، کوئی مفتی حضرات، انہوں نے آپ کو منع بھی کیا کہ بھی یہ جو ہے اس راستے پہ مت چلیں، یا یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ اس کو کیوں سن رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ہے تو بتائیں؟ بالکل. کچھ ہمارے جو مدرسے کے مدرسین تھے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی دیگر بھی کچھ دوست احباب جو کہ جنہوں نے درس نظامی یا اس طرح کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ایک غیر عالم کے سنیں گے تو پھر جو ہے وہ گمراہی کا جو ہے نا گمراہی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ کافی حد تک مطلب انہوں نے کہا کہ بھئی غلط ہیں، اور مطلب ایسے ایسے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق یقیناً درست کہتے ہوں گے، میں ایسے جو ہے وہ اعتراض یا اس پہ جو ہے اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں نے جو ان کا یہ توحید پہ کاز جو ان کی جو میں نے محنت دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایک سچا عاشق رسول جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، دیگر کوئی جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا. باقی میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ علم میں کئی چیزوں میں ان سے اختلاف کرتے ہوں گے، وہ بھی آپ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کی جو یہ توحید پہ ہے میں نے اس کو جانا زیادہ فالو. ماشاءاللہ. اچھا ایز اے آپ محتمم لگے ہوئے وہاں پہ؟ جی. اگر آپ اس طرح کی کوئی اپنے جو
فرقہ واریت والا ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک سمیل آ جاتی ہے ہمیں کہ بھی یہ ایک خاص مکتبہ فکر کی نشانی ہے, اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں, جیسے آپ نیوٹر مائنڈ کے بندے ہیں, آپ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. ابھی یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ یہ پھیل چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اتنا انہوں نے وہ ڈال دیا ہے کہ اس کے لیے بہت ایک عرصہ بھی چاہیے, اور ان جیسے بندوں کی جو ہے وہ محنت بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں چاہیے, کہ تب جا کے لوگوں کا مائنڈ تبدیل ہو. نہیں, میں نے آپ کے اپنے ادارے کی بات کی, آپ نے اس مدرسے کی بات کی جہاں پہ آپ محتمم ہیں, وہاں پہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ احادیث مبارک ہے اور ہم لوگ جو فقہ کو لے کے چل رہے ہیں کسی بھی ایک چیز کو, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر حکم جو ہے نا سر عام کر دیں, تو آپ ادھر کر سکتے ہیں. میں آپ سے آپ کی پاور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی نہیں سنیں گے وہ لوگ, مفتی حضرات, علماء حضرات. میں نے ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے یہ رفع یدین پہ میری ان سے بات ہوئی, میں نے کہا یہ جو ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اور حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں, جی جی, تو اس پہ جو ہے نا ان سے میں نے بتایا, میں نے کہا کیا جائے تو کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ مجھے اس پہ کہنے لگے کہ بھائی نبی علیہ السلام نے بالکل کیا ہے, دونوں طریقے ثابت, اور یہ سنت ہے, کوئی ایسا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیا مطلب جو ہے نا وہ ہمیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے کہنے لگے چونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر کے حصے میں جو ہے وہ اس کو ترک کیا ہے, چھوڑا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو زیادہ. پھر آپ نے تحقیق کی ہوگی, آپ نے اس کے پیچھے گئے ہوں گے کہ آپ ہم نے واقعی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, تو کیا دیکھا؟ وہ انہوں نے پھر وہ حدیث وہ مجھے ایک دکھائی کہ بھئی یہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام ایک دفعہ باہر سے آئے تو کچھ نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ اسی طرح رفع یدین شاید کر رہے, تو نبی علیہ السلام نے وہ کہا کہ یہ جو ہے نا گھوڑے کی دموں والی, ہاں, تو پھر آپ پیچھے نہیں گئے نا, آپ پیچھے نہیں گئے, آپ نے بس سن لی. وہ کچھ اور چیز ہے, وہ یہ والا اسلام, وہ اسلام ہے, اس اسلام میں ہے, تو آپ پیچھے جائیں تحقیق کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. چلے, بات یہ ہے کہ بھی فرقہ واریت جو ہے نا اپنا رنگ دکھاتی ہے. اگر میں نے یہ آپ سے کوسچن اس لیے کیا تھا کہ آپ ایز اے محتمم اگر کچھ کرنا چاہیں تو یہ لوگ آپ کی مانیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ بھی وہ ایک فرقہ واریت ہے نا, اس کا رنگ تو ہے, آپ جتنا مرضی بھی کہہ لیں یا نہیں ہمارے اندر نہیں ہے, آپ کے اندر نہیں ہوگا سر, میں مان سکتا ہوں, یہاں پہ آئے ہیں چل کے مجھے پتہ چل گیا, لیکن جو ایک ٹسل ہے نا, جو ایک مذہبی ٹسل ہے, وہ رہنی ہے, وہ انہوں نے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اگر آپ رفع الیدین شروع کر دیے تو وہ باہر مدرسہ دیوبند نہیں ہوگا, وہ باہر مدرسہ اہل حدیث بن جائے گا, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ ان کی ٹسل ہے نا جی, آپس میں آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس جی فرقہ واریت سے بچائے, ہمیں تو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچائے, ٹھیک ہو گیا. ہاں, اور آپ کو اگر کسی معاملے میں کوئی مسائل ہیں تو تحقیق کریں, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا جی, اب رفع الیدین کر رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے؟ ابھی نہیں کر رہے. ہاں, چلیں اس کی بھی تحقیق کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو بھی عمل ہے نا ہمارے لیے سب سے بڑھ کے, ہمیں ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کہ کل کو یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ اس نماز کا کیا مزہ آئے گا, یا کیا بے شک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر دے بھی دیں تو ہمیں کیا اس وقت مزہ آئے گا کہ رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں تھا یہ. اس لیے ہم تو کہتے ہیں اوپن, سب کو کہتے ہیں تحقیق کریں. ہاں بالکل جائیں. اگر آپ دیوبند کے پاس جائیں گے انہوں نے اپنا بتانا ہے, بریلویوں کے پاس جائیں گے اپنا بتانا ہے, اہل حدیث کے پاس جائیں گے اپنا بتانا ہے, سب کے پاس جائیں, بالکل سب کے پاس جائیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا, سچ نظر آ جائے گا. فرسٹ ٹائم آیا جی؟ جی جی پہلے. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے, اور بہت اچھا یہ جو آپ, اچھا ماشاء اللہ, اکیڈمی کا ماحول اس طرح ہی ہے جی اوپن. آپ کو یہاں پہ الحمدللہ ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے, ہر طرح کے مکتبہ فکر سے نکلے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جی یہ بڑا احسن کی دام ہے, اگر مدارس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹالرنس رکھیں جی جی تو بڑی بات ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا جی, آپ خود آئے ہیں, اس سے باقی دیکھنے والوں کو بھی یہ میسج آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے رکھنی ہے اپنی نہیں وہ فرقہ واریت جو ہے, لیکن کم از کم یار وہ آپس میں میل معاملات اور کم از کم تحقیق کے معاملات جو ہے نا میدان چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا
کرنا چاہیے کہ مختلف شہروں میں جو ہے نا، جس طرح کہ اسلام آباد ہے، لاہور ہے یا دیگر بڑے شہر ہیں، وہاں تک اس کو جو ہے نا پھیلانا چاہیے. انجینئر صاحب تو ایک ہے نا، وہ کیسے جائیں گے سب کی طرف؟ دیکھیں جس نے آنا ہے اس نے انجینئر صاحب کو ملنے آنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جس طرح کے نہیں آ سکتے دوسرے اپنے شہر سے. تو آن لائن آیا، ہمارے پاس آن لائن بھی ہے. نہیں بالکل آن لائن بھی ہے، لیکن ایک پراپر جس طرح اس ماحول میں آنا، اس ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اس ماحول میں یہ ماحولی درتاب بنا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب نہ ہو تو یہ والا ماحول نہ ہو، فرقہ واریت والا ماحول ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کو پتا ہر بندہ اپنی اپنی چکر میں ہو جاتا ہے نا کہ میں ذرا بڑا ہوا تو پھر وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پہ انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے، ماحول اس لیے اس طرح کا ہے. اور انجینئر صاحب ایک ہے، اگر وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی فوٹو کاپیز ہوتی تو اسلام آباد میں رکھ دیتے، گجرات میں رکھ دیتے. نہیں ان کی بڑی قربانی ہے جی، بڑا الحمدللہ کوئی شک نہیں. انہوں نے اس دور میں جس طرح یہ جو ہے، میں تو کہوں گا کہ یہ کچھ مذہبی فرعون ذہن کے لوگ جس طرح ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور توحید کا علم جس طرح بلند کی ہے. 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے انجینئر صاحب کو. مجھے بالکل رات کو دوستوں نے بتایا کہ وہ یہ جنا. جی. تو چلے ہم دعا گو ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے مزید یہ توحید کا کام لے، آمین، تاکہ یہ جو ہے اسی طرح کام جو ہے وہ پھیلتا رہے اور اسی طرح بہاریں جو ہے نا وہ بھی دیکھیں اور یہ امت بھی دیکھے، تاکہ یہ جس طرح فرقہ واریت اور جس طرح یہ وہ کنجسٹڈ قسم کے ذہن کے جو لوگوں کو بنا دیے گئے وہ ذہن ختم ہو، لوگ جو ہے وہ تحقیق کی طرف جائیں، لوگ اس چیز کو پہچانیں کہ بھئی ہمارے اللہ کا اور نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے. بے شک کہ یہ دیکھیں کہ بھئی جو ہے وہ فلاں کتاب، فلاں بندہ، فلاں بزرگ، فلاں یہ جو ہے اس نے کیا کہا. تو میں سب سے زیادہ جو ان سے متاثر ہوں جو انہوں نے توحید پہ محنت کی ہے. کیا بات ہے. میرے خیال سے صدیوں میں کوئی آئے گا. سر ایسی تو اہل حدیث نے بیان نہیں کی، وہ بھی بزرگوں کو رسپیکٹ ہی دیتے رہے. ٹھیک ہے، جس طرح کنڈیم کرنا چاہیے تھا بزرگوں کے رسپیکٹ میں جو اصل جو مقصد تھا وہ بیچ میں فوت ہو گیا. یہ بتاؤ جس نے ڈنڈی ماری ہے، بتاؤ جس نے 2 نمبری کی ہے، بتاؤ. ٹھیک ہے، بس وہ تو جن لوگوں کو وہ ہے وہ اس چیز کی تحقیق کریں کہ بھئی یہ کون. اس لیے پھر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا نا. اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، وہ کدھر گئی قرآن و حدیث؟ اب ان کی وہ بات کوئی سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے ان سے. ٹھیک ہے، کہ جو لوگ اس طرح، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہم بھی ایک فرقہ ہی تھے، وہی سوچ رکھتے تھے. اب دیکھ لیں آپ کو یہاں پہ آپ کو بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کوئی چندہ بک، بغیر کوئی جناب وہ تنظیم، آپ دیکھیں پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. خود اخلاص کے ساتھ محنت ہو تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی آگے وہ بھائی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے شاید بتا رہے تھے ابھی یہاں کھڑے ہو گئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر آیا. جی ٹھیک ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی. جب اخلاص ہو تو اخلاص جو ہے وہ خود کھینچتا ہے اپنی طرف، اللہ خود ہی جو ہے نا وہ کشش پیدا کرتا ہے. جب کل نکلنے لگا تو وہ میری گاڑی مدرسہ میں کھڑی ہوئی تھی تو مجھے وہ کہنے لگی جی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جیلم جا رہا ہوں. کہتے پھر آپ نے پروگرام بنا لیا. ہم نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ نہ جائیں. یہ اگر آپ کی تصویریں اور یہ چیزیں مطلب جو ہے وہ آئیں گی تو لگیں گی تو پھر ایک تو ادارے کا تو ہوگا کہ بھئی اس کے والد صاحب کیا تھے اور یہ کس لائن پہ چل پڑا ہے. اور پھر آپ کا یہ رجسٹریشن میں باقاعدہ نام ہر جگہ ڈاکومنٹیشن میں آیا ہوا ہے. پھر آپ کمیٹی کی جو ہے ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں اور بطور جو ہے وہ مسلک دیوبند کو جو ہے وہ آپ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ جو ہمارے علماء دیکھیں گے اٹک کے یا دیگر جو ہے تو وہ کہیں گے یہ کیا مطلب جانا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے سے جو ہے وہ بائیکاٹ بھی لوگ کریں گے اور دیگر جو جس طرح علماء کرام ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ برا جانیں گے. تو آپ بہتر ہے کہ نہ جائیں. تو میں نے کہا دیکھیں ہم اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو کوئی عالم، کوئی جو ہے وہ ڈی سی، کوئی میں کہتا ہوں کوئی بھی دنیا کے انسان کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. اگر یہ میرے والد نے صدقہ جاریہ شروع کیا تھا تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے کیا تھا. تو آج اگر والد کے بعد میرے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو میں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں حق کی تلاش یا کوئی اچھی بات جہاں سے مجھے سننے کو ملی تو وہ میں لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے وہ جو ہے اس چیز کو سوچ کے جو ہے نا وہ میں چھوڑ دوں. تو یہ ایسا ناممکن ہے. تو باقی جو ہوگا پھر جو ہے نا دیکھیں گے. تو میں بس پھر جو ہے نا کل دوستوں کے ساتھ آ گئے. سر جی میری ناقص رائے کے مطابق الحمدللہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے نا
تو یہ جو آپ سوچ رکھتے ہیں, آپ کے والد صاحب نے اگر صدقہ جاریہ جو کمایا تھا نا, اگر آپ کو اب آگے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت تھی, اس وقت تو لوگوں کو اس طرح سے ایکسپوجر نہیں ہوا جن چیزوں کا کہ بھی کیا ہو رہا ہے, اگر اب آپ کو پتہ چل گیا نا, آپ نے اس راستے پہ چلا دیا نا, تو ان کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. ہاں, ان کی جو ہے نا روح بھی خوش ہوگی انشاءاللہ کہ میرے بچے نے ایک سٹیپ اور طے کیا. ان کا مقصد تو یہی تھا نا کہ لوگوں کی فلاح بہبود یا لوگوں کے لیے, میرے لیے بھی ایک اجر کا بنا, تو راستہ تو پھر وہی ہونا چاہیے نا جو رسول اللہ کا. چلے جی, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی پچھلے آخری بات نہ تو ختم کر دوں بات. ابھی پچھلے ماہ ہمارے ادارے میں پورے ضلع اٹک کا ایک قرآن کا مسابقے کا پروگرام تھا. ٹھیک ہے. پورے مطلب ضلع کے مدارس کے جو ہے وہ وہاں پہ شرکاء نے مطلب اس میں شرکت کی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ مفتی زبیر صاحب کراچی سے خصوصی طور پہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے. پھر یہاں پہ وفاقی مشیر ہیں شبیر عثمانی صاحب, وہ بھی آئے. تو وہاں پہ بس ہم کھانے کے لیے جب بیٹھے تھے تو اسی طرح گپ شپ ہونے لگ گئی. تو وہ ہمارے جو مدرس ہیں بڑے مطلب میرے کلوز ہیں, وہ مفتی صاحب کو بتانے لگے یہ آج کل جڑا بڑے انجینئر صاحب نے شاگرد بڑھی میں نے مفتی صاحب اتنا کچھ سمجھا. وہ میرے پاس ابھی ویڈیو بھی ہے بھائی کے پاس موبائل میں. اچھا. تو وہ مفتی زبیر صاحب ہنس پڑے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اہل حق لوگوں کو سنا کریں, ورنہ جو ہے پھر جو ہے نا گمراہی میں جانے کا. میں نے کہا مفتی صاحب اہل حق اور جو بھی حق کی بات کرے گا تو اسے بالکل جو ہے نا ہم سنیں گے, چاہے وہ ہمارے مسلک ہو چاہے کسی اور مسلک ہو. جو حق کی بات چاہے ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, حق کی بات نہیں کرے گا ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے. بس اسی ایک چیز کو سامنے رکھ کے آئے ہیں. بڑا اچھا لگا ہے, بڑا اچھا ماحول ہے, اور بس دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت بھی کرے, اور اللہ پاک ان سے مزید بھی یہ محنت دین کے جو ہے وہ کام لے, اور اس میں مزید ترقیاں دے اور مزید انہیں بھارے دے کر. آمین. چلے, جزاک اللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.